السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے رخسانہ عدنان کی نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سنو وقت کی آواز۔ میں طاہرہ اور راحل کے ساتھ نیلی گنبد آیا تھا۔ راحل کو سائیکل خرید کر دینا تھی، حالانکہ سائیکل تو میں اسے 6 ماہ پہلے بھی خرید کر دے چکا تھا، مگر 6 ماہ میں اس نے سائیکل کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک وہیل لنگڑا ہو گیا تھا، ہینڈل مستقل مغرب کی طرف منہ کیے رہتا تھا، پچھلی سیٹ اکھڑ چکی تھی، اس کی مرمت پر بھی 150-200 کا خرچ آ رہا تھا۔ تو اتنے میں تو نئی سائیکل آ جائے، 100-200 اور بڑھ جائیں گے، بچے کا جی خوش ہو جائے گا۔ طاہرہ کاریگر سے خرچے کا سن کر بولی تھی، ہم پچھلے ہفتے پرانی سائیکل لے کر آئے تھے، کاریگر نے خرچہ بتایا تو واپس لے گئے۔ اب جیسے ہی مجھے عید پر بونس ملا، راحل نے دن رات رٹ لگا دی، اور اس کی کوئی فرمائش میں ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہی نہیں، ہماری کمزوری بھی تھا۔ 4 بیٹیوں کے بعد پیدا ہونے والے راحل میں اب ہم سب کی جان تھی، اور اسے بھی میری کمزوری کا علم تھا۔ سارا دن اٹھا بیٹھا رہا، حالانکہ میں نے سوچا تھا اس بار بونس ملے گا تو میں راحل اور ثنا کے اسکول کا ایڈمیشن اور یونیفارم وغیرہ، کتابیں وغیرہ آ جائیں گی۔ ثنا میری چوتھی بیٹی تھی، وہ 7 سال کی ہونے کو آئی تھی۔ پڑھنے کا اس کا بے تحاشا شوق تھا، بہنوں کی کتابیں چھین چھین کر اپنا شوق پورا کرتی تھی، اور ہم دونوں میاں بیوی ہر سال اس کے داخلے سے نظر چرا جاتے تھے۔ مہنگائی اس قدر تھی اور اخراجات منہ زور، آمدنی وہی ہر سال 100 روپے تنخواہ پر ایکسائٹمنٹ لگتا تھا، اور مہنگائی 1000 روپے بڑھ چکی تھی۔ ثنا کا ایڈمیشن شاید اس سال بھی رہ جانا تھا۔ یہ والی سائیکل تو 1000 روپے کی ہے۔ دکاندار کی بات سن کر میں اور طاہرہ تو بھوچکا رہ گئے، حالانکہ 2 ماہ پہلے ہم پوچھ کر گئے تھے تو اس کی قیمت 650 روپے تھی، اور ہمیں امید تھی کہ 500 روپے میں دے دے گا۔ بہت بحث کی اس سے، مگر اس نے تو جیسے آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھیں۔ 2 ماہ پہلے 500 کی تھی تو اس وقت لے جانا تھی۔ معلوم تو ہے مہنگائی ہر اگلی صبح بڑھ جاتی ہے۔ 10 روپے کی چیز کل آپ کو 40 کی ملے گی۔ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 100 روپے کم کر دوں گا، اس سے زیادہ نہیں، اس نے رکھائی سے کہتے ہوئے سائیکل اٹھا کر اندر رکھ لی۔ پھر ہم نے وہاں کی تقریباً ساری دکانیں گھوم لیں۔ اچھی سائیکل 900-1000 روپے سے کم نہیں تھی۔ ایک تو عید کی وجہ سے سب کے دماغ خراب ہو گئے تھے، رش علیحدہ پاگل کر رہا ہے۔ عید کے بعد آئیں گے، ان دنوں میں یہ لوگ قیمتیں ویسے ہی 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے غصے میں بائک اسٹارٹ کی اور نیلی گنبد کے راؤنڈ اباؤٹ سے نکلنے لگا۔ طاہرہ اور راحل کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ سڑک پر بلا کر رش تھا، انارکلی کی طرف جانے والا راستہ تو جیسے بلاک ہو چکا تھا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے گیٹ کے آگے ہم بھی رش میں پھنس گئے۔ کیا مصیبت ہے، مجھے خواہ مخواہ غصہ آنے لگا ہے۔ یہاں سے گھنٹہ بھر میں نکلنا بھی مشکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں سر گھما کر بائیں جانب کالج کی خوبصورت عمارت کی طرف دیکھا۔ میری نظریں گیٹ سے ہوتے ہوئے اپنے پہلو میں کھڑی نئے ماڈل کی خوبصورت قیمتی گاڑی پر آنکھیں رک گئیں، بلکہ جم سی گئیں۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہینڈسم وزیر شخص میں نے کہاں دیکھا ہے، میں سوچنے لگا، اوہ یہ تو ڈاکٹر وقار رضا ہیں۔ ابا کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میو ہاسپٹل میں یہی انہیں اٹینڈ کرتے تھے۔ ان کا پرائیویٹ کلینک جیل روڈ پر تھا، شہر کا مہنگا ترین کلینک۔ ابا جان کی بیماری کے دوران میں نے انہیں ان کی کلینک شفٹ کرانے کا سوچا تھا، مگر جب کلینک جا کر اخراجات کا سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔
میں سر جھکائے واپس چلا آیا تھا اور ابا جان سرکاری اسپتال میں بے نیاز عملے اور ڈاکٹروں کی بے فکر ڈیوٹیوں کے نظر ہو گئے۔ ڈاکٹر وقار شہر کے مشہور ترین اور ماہر ترین ڈاکٹر تھے۔ اس کا اعتراف تو سب کرتے تھے۔ میں گردن گھما کر طاہرہ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میری نظر ڈاکٹر وقار کے ساتھ بیٹھی خاتون پر بڑھی، بلکہ اسے لڑکی کہنا مناسب ہوگا۔ سفید گاؤن پہنے، اسٹیتھوسکوپ گود میں دھرے ہوئے وہ ڈاکٹر وقار سے باتیں کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے بھی سر گھما کر باہر کی طرف دیکھا تو بے اختیار اس کی نظریں مجھ پر آ کر رک گئیں۔ اس کی آنکھوں میں مجھے الجھن سی تیرتی نظر آئی اور دوسرے پل وہ الجھن ایک استحصالیہ مسکراہٹ میں بدل گئی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا 2-3 سال کا صحت مند خوبصورت بچہ قیمتی کپڑے پہنے اس کا کندھا ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے 12 سال پہلے کی وہ جھلچھلاتی دوپہریں بھی دوڑ گئیں جب میں حرمت کے پیچھے ہی بس میں سوار ہوتا تھا۔ ہم ان دنوں نئے گوندلوالا سے لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ میرے ابا جان وہاں ضلع کونسل کے اسٹاف ورکر تھے۔ ریٹائرمنٹ کے آخری سال ان کی ٹرانسفر لاہور ہو گئی اور ہم نے اپنی تمام اثاثے بیچ کر گڑھی شاہوں میں 4 مرلے کا سنگل اسٹوری گھر لے لیا تھا۔ میں گریجویشن کر چکا تھا اور چند روز بیشتر مجھ میں محکہ نہار میں اسکیل 15 کی ملازمت ملی تھی۔ ابا جان بہت خوش تھے کہ مجھے زیادہ دھکے نہیں کھانے پڑے۔ اب ابا جان کو ایک ہی ارمان تھا، میری شادی کا۔ 2 بہنیں میرے علاوہ تھیں جن کی ابا جان چھوٹی عمر میں شادی کر چکے تھے۔ بڑی کو 4 جماعتیں پڑھائی تھیں۔ چھوٹی عامرہ کو پڑھنے کا شوق تھا، مگر ابا جان نے اس کی ایک نہ سنی اور مڈل کے بعد اس کی بھی شادی کر دی۔ بیٹیوں کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، ہمیں کوئی نوکری کروانی ہے، اور ہمارے خاندان میں نواب سعادت حسن چغتائی کی لڑکیاں پڑھائی کے نام پر اسکول کالج میں ماری نہیں پھرتی۔ جتنا پڑھ لیا بہت ہے۔ وہ بیچاری روتی پھرکتی سسرال کو روانہ ہوئی۔ اب میں تھا جس کے لیے ابا جان کسی اعلیٰ خاندان حسب و نسب والے رشتے کی تلاش میں تھے کہ مجھے حرمت نظر آ گئی۔ دھوپ کی تمازت میں سرخ جلتا اس کا چہرہ اور کتابیں سینے سے لگائے وہ کالج گیٹ سے نکلتی اور بس اسٹاپ تک جاتی۔ میں بھی وہیں کھڑا ہوتا تھا اس کے انتظار میں، لیکن وہ ایسی بے حس لڑکی تھی کہ کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی۔ ہمیں ایک ہی اسٹاپ سے اکٹھے آتے جاتے 1.5 ماہ ہو چلا تھا، مگر ابھی تک ہمارے درمیان رسمی بات چیت بھی نہیں ہو سکی تھی۔ میری کوشش کے باوجود اس کا گھر میرے گھر سے 3 گلیاں پہلے آتا تھا۔ چھوٹا ساختہ حال مکان، شاید 2-2.5 مرلے کا، مگر مجھے تو اس پر پری چہرے کے آگے اس کا خستہ حال مکان اور غربت نظر ہی نہیں آتی تھی۔ پھر ابا جان کا سایہ بڑھا تو میں نے انہیں اپنے دل کی بات بتا دی۔ وہ فوراً رشتہ لے کر میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ شام 4 بجے ہم ان کے گھر پہنچے۔ گھر کا دروازہ ابا کی عمر کے ایک شخص نے کھولا۔ سفید ململ کا کرتا، اس کے ساتھ اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ ایک لمحے کو حیران ہوا، مگر پھر مسکراتے ہوئے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ چھوٹی سی ڈیوڈی کے ساتھ بیٹھک نما کمرہ تھا جس کا دروازہ صحن میں کھلتا تھا۔ صحن میں بچھی چارپائی پر وہ پری چہرہ کتاب لیے بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر بھی اپنی اسٹڈی میں مصروف ہو رہی۔ ہم کرسیاں سنبھال کر بیٹھ چکے تھے۔ بیٹھک میں 3 کرسیاں اور ایک لکڑی کی بھدی سی میز پڑی تھی۔ یہی اس چوکور کمرے کا کل سامان تھا۔ میرا دل ابا جان کی خاموشی پر گھبرانے لگا۔ وہ بالکل چپ تھے۔ میں نے گردن گھما کر باہر بیٹھی حرمت کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی وہ جھپ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کونے میں بنے اندھیرے کمرے میں گم ہو گئی۔ صحن میں بڑی سی لکڑی کی میز لگی تھی۔ اس پر سفید موٹا تیر دار کپڑا بچھا ہوا تھا جس پر لوہے کی بڑی سی استری رکھی تھی۔
جیسے دھوبیوں کے پاس ہوتی ہے۔ صحن کی پچھلی دیوار کے ساتھ ایک لمبے تار پر دھلے ہوئے کپڑے لٹک رہے تھے۔ استری والی میز پر بھی استری ہونے والے کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ جی فرمائیے، آپ کی کیا خدمت کروں؟ وہ شخص مسکراتے ہوئے ابا جان سے بولا۔ زمانہ واقعی بڑی ترقی کر گیا ہے۔ تم جیسے نیز ذاتوں کے لوگ چھوٹے پیشوں سے منسلک کمینوں نے اپنی اولادوں کو بھی، وہ بھی بیٹیوں کو پڑھنے پر لگا دیا ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ انہیں اچھے خاندانوں کے لڑکے پھانسنے کے لیے پڑھائی کا جال دیکھ کر تم انہیں باہر بھیجتے ہو۔ تو مبارک ہو، تمہاری بیٹی نے تمہارا مقصد خوب پورا کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ ابا جان جو اب گرج رہے تھے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ کر تنفر سے بولے، مگر تم دھوبی، تم کیا جانو کہ ہم کون ہیں؟ میرے دادا پردادا مغل بادشاہوں کے ہم نوالا وہم پیادہ تھے۔ ان کی پروقار اور اعلیٰ رفاقت میں رہا کرتے تھے۔ نواب کا خطاب دیکھ رکھا تھا انہوں نے ہمیں، اور ہم نے بھی اس خطاب کی لاج خوب نبھائی۔ کبھی کسی نے نیچ خاندان سے رشتہ نہیں جوڑا، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم اپنے اکلوتے بروزگار پڑھے لکھے خوبصورت اعلیٰ حسب و نسب والے بیٹے کا رشتہ تمہاری نیزاد کی بیٹی کے ساتھ جوڑ دیں گے؟ ابا جان کی گھر سے وہ چھوٹا سا کمرہ لرز رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ابا جان ادھر آ کے یوں اپنے خاندان اور حسب و نسب کی تسبیح کریں گے تو میں کچھ دن اور سوچ لیتا۔ نواب صاحب، پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ میرے گھر آئے ہیں، میں آپ کے گھر نہیں گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ سے رشتہ یا حسب نسب کی بھی مانگنے ہم دھوبی ہیں، اور ہم اس پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں کے میلے کپڑے دھو کر ان کے بے داغ شفاف لباس پہناتے ہیں، مگر ان کی سوچ کا گند ہونے پر ہمارا اختیار نہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں یا گھر میں بٹھائیں، دونوں باتوں کا اختیار ہمیں ہے، کیونکہ ہم بھی آزاد ملک کے شہری ہیں جس کے آپ ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور نواب صاحب، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ ابا جان کی طرف ذرا سا جھکا۔ یہ ذات پات حسب نسب خاندان پر غرور آج کل کمپلیکس کے مارے لوگوں کا ہتھیار ہے، جن کی اپنی ذات خالی کھنڈر ہوتی ہے۔ وہ پھر اس کے مقبرے پر ذات خاندان کا کتبہ سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جنہیں خود پر اپنی ذات پر فخر اور اعتماد ہوتا ہے، وہ خاندان اور نسل کی ایڑیاں پہن کر اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور راز کی بات وہ پھر کھل کر مسکرایا۔ اب وقت کی آواز کو سنیں، آنے والا وقت علم کا ہنر کا وقت ہوگا۔ خاندان اور حسب نسب کے مہرے بری طرح سے پٹیں گے۔ میں اس آنے والے وقت کے قدموں کی آواز سن رہا ہوں۔ میری بیٹی میرا فخر ہے، کیونکہ وہ بھی اس وقت کی چاپ پر کان دھرے ہوئے ہے۔ اس وقت بیٹے بیٹیاں ذات قبیلے فخر کا باعث نہیں ہوں گے، صرف علم والے، ہنر والے لوگ عالی مرتبہ ہوں گے، اور آپ جیسے اعلیٰ ذات اور مجھ جیسے کم کمینے ان کے سامنے خود کو حقیر سمجھیں گے۔ جو جھک کر ملیں گی ان سے سر اٹھا کر ان کے سامنے بات نہیں کر سکیں گے۔ ہماری کم علمی، ہماری جاہلیت ہماری زبان کی لکنت بن جائے گی۔ ان کے علم کے خوف سے دہشت زدہ ہوں گے۔ جائیں، اگر آنے والے وقت میں اپنا قد اونچا کرنا ہے تو علم کا تاج سر پر سجانے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ اس آنے والے ظالم وقت میں آپ سے اونچا ہو جاؤں۔ میرے مولا نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تم بھی کوئی چھوٹا بڑا عربی اجمی نہیں، اور کوئی برتر ہے تو کوئی صرف تقوی کی بدولت۔ جو اس بات کو بھولے گا پامال ہوگا، اور جو پلے سے باندھے گا وہ سرخرو ہو جائے گا، سرخرو۔ وہ درویش صرف آدمی ہم سے کہہ رہا کر اٹھا اور اپنی میز کے پاس کھڑے ہو کر کپڑے استری کرنے لگا، جیسے ہماری موجودگی سے لا علم ہو۔ اس کی بات کتنی سچ تھی، کس قدر سچ! اس دھوبی کی بیٹی علم کا تاج سر پر پہنے ڈاکٹر حرمت النساء
مشہور ڈاکٹر وقار رضا کی بیوی، اس شہر کے معزز ترین افراد اور میں نواب خاندان کا روشن چراغ، ایک معمولی سا گریڈ 16 کا ملازم۔ چلے نا، کیا سوچ رہے ہیں؟ سنگل کھل گیا۔ طاہرہ نے میرا کندھا ہلایا تو میں نے بائک اسٹارٹ کر دی۔ وہ گاڑی کب کی جا چکی تھی۔ یہ کدھر جا رہے ہیں اتنے رش میں؟ مجھے انارکلی سے ازدحام میں گھسکتے دیکھ کر طاہرہ چلائی، ثنا کا یونیفارم، کتابیں خریدنے، ہم راہل کو پرانی سائیکل مرمت کرا دیں گے۔ میں نے وقت کی آواز سن لی تھی۔ آپ نے سنی؟ کیا آپ نے سنی؟ آپ بھی علم کی روشنی کو بلند کریں اور علم حاصل کریں، کیونکہ علم ہی سب کچھ ہے۔